بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان کے تحت شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں نے اب تاریخ واقعات کربلا اور اسباب شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عمدن اجتناب کرتے ہوئے اسی شہید اعظم کے صدقے، اسی سید الشہداء کی شہادت، عشق و محبت میں قدم رکھا ہے، جس کے تصور سے کائنات کا سینہ شک ہو جاتا ہے اور جس کے خیال سے انسانیت کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور جس کے بیان سے ایک مسلمان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے اور جس کے لکھنے سے صفحہ کرتاس پر خون کے دبے نقش ہو جاتے ہیں۔ ہے آج کربلا کا بیابان لہو لہو، صحرائے والفگار کا دامان لہو لہو، سب دشت و کوہ و جنگل و میدان لہو لہو، وہ رزم گاہ شاہ شہیداں لہو لہو۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی پہلا حکم جاری کیا، وہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لی جائے، اور آخر وہ انکار کریں، اگر وہ انکار کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ عامل مدینہ ولید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دارالامان میں بلایا اور یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ یزید کا حکم سنتے ہی ہاشمی خون جوش میں آ گیا، اور آتا بھی کیوں نہ، بلا وہ حسین جن کی رگوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، جن کے بازوؤں میں علی رضی اللہ عنہ کی قوت تھی، اور جن کے خون میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پاک دودھ تھا، اور جن کے دل میں عشق الہی کا دریا موجزن تھا، جن کے سینے میں دین مصطفیٰ کی تڑپ تھی، اور جن کی نگاہوں میں جلوہ حسن یار تھا، وہ کس طرح برداشت کر لیتے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے اور پھر اسلام ہی کی حدوں کو توڑے۔ سیدہ کے لال نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک باطل پرست انسان کی بیعت شجر دین و اسلام کی جڑوں پر کلہاڑے مارنے کے مترادف ہے، اور پھر ساتھ ہی نانہ مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ آواز آئی کہ بیٹا حسین رضی اللہ عنہ، لا طاعت بمخلوق فی معصیت الخالق، کہ ایک فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت نہ کرو۔ شہزادہ کونین کا یزید کی بیعت سے انکار حق و صداقت اور دین و مذہب کی حفاظت کے لیے پہلی شہادت تھی، اور یزید کی باطل قوتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ ادھر جب یزید کو اطلاع ملی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے میری بیعت کا انکار کر دیا ہے تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور پھر وہ تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح حسین ابن علی سے بیعت لی جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ اور ادھر کوفہ والوں نے یزید کے فسق و فجور، غیر اسلامی روش اور غیر دینی طرز زندگی سے تنگ آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط پر خط لکھے اور قاصد پر قاصد بھیجنے شروع کر دیے کہ اے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ہم کوفہ والے اہل بیت اطہار کے پرانے اور سچے خادم ہیں، اور ہم وہی ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تھا، اور اب یزید ہم پر حاکم ہو گیا ہے، اور ہم اس کے فسق و فجور اور غیر اسلامی حکومت اور غیر دینی روش کے پیش نظر اس کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ خلافت آپ کا حق ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے ہم یزید کے فسق و فجور اور ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے
آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں 1,00,000 مسلمان آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے اسلام و پیام کے ذریعے نواسۂ رسول کو اپنا خلیفہ اور پیشوا تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تو پیغمبر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اس امید پر کہ باطل کے مقابلے میں حق پرستوں کا ایک لشکر تیار ہو جائے گا، بخوشی اہل کوفہ کی دعوت قبول کر لی تاکہ نان مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ امانت جو باطل کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ جن دنوں کوفہ والوں کے خط پر خط اور قاصد پر قاصد آ رہے تھے، امام علی مقام ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفہ کی عقیدت و محبت دیکھ کر اور ان کی بیعت کر لینے کی یقین دہانی پر زہرا کے لخت جگر نے کوفہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا، لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والوں نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہو گئے اور ایک جلسہ منعقد کر کے حضرت امام حسین کو سمجھایا کہ کوفہ جانے کے لیے ارادہ ترک کر دیجئے، اس لیے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے اور وہ اپنی وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ حضرات وقار، ایسی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اگلا واقعہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔